الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا پیارا اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی تلقین فرماتا ہے۔ چنانچہ تمام مسلمان قرآن پاک پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات شیطان ذہن میں یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ہر خوش اور تر کا بیان موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث پاک پر بھی عمل کیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ علماء اسلام اور مفتیان کرام ہمیں اس کے بے شمار جوابات قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں، بلکہ سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کی کئی کتابیں تصنیف بھی کی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث طیبہ پیش خدمت ہے جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن مجید پر عمل کرنے کو ضروری قرار دینے اور حدیث پاک کو بے فائدہ ثابت کرنے والے افراد کا رد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، مجھے کتاب یعنی قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث دی گئی ہے۔ خبردار، ان قریب ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی تخت پر بیٹھ کر کہے گا، تم پر صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، جو کچھ قرآن پاک میں حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جو کچھ حرام پاؤ اسے حرام جانو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا ہے گویا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس حدیث طیبہ سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ حلال فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے، اور جو کچھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور قرآن کے نام پر حدیث پاک سے دور کرنے والے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے۔